السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب جی۔ آج بھی میں بات کروں گا وہ یوروپین ٹور کے بارے میں جو میں نے پچھلی بار شروع کی تھی، تو کوشش کروں گا کہ ذرا مختصر میں یہ ختم کر دوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرین کا سفر یورپ میں بہت ہی انجوائبل ہوتا ہے، اور اس میں نہ آپ کو ڈرائیونگ کی ٹینشن ہوتی ہے، نہ کار کی، نہ مینٹیننس کی، نہ پیٹرول بھرنے کی، نہ ٹریفک قوانین کی، اور نہ پارکنگ کی۔ اور آپ ٹرین پہ سفر کریں، پاس لے لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور ٹرین تقریباً ہر وقت، ہر گھنٹے 2 گھنٹے پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ٹرین مل جائے گی۔ بیشتر ٹرینوں میں ریزرویشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ بہت کم ٹرینیں ہیں جس میں ریزرویشن ضروری ہے۔ اور اگر یورپ آپ نے انجوائے کرنا ہے تو دن کے ٹائم میں آپ سفر کریں تاکہ آپ سینری انجوائے کریں۔ کچھ لوگ پیسے بچانے کے لیے رات کو سفر کرتے ہیں، خاص کر جو ہیں بیک پیکرز۔ اچھا، ٹرین میں سفر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا سامان ذرا کم رکھیں، اسی لیے آپ جانتے ہوں گے یا دیکھا ہوگا کہ یوروپین جو ینگ لوگ ہیں وہ بیک پیکس لے کے اپنا سفر کرتے ہیں۔ اب اور ٹرین سے خاص بات یہ ہے کہ 2 3 4 گھنٹے میں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک آپ پہنچ جائیں گے۔ اور یہ میں بلیٹ ٹرین کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایوریج جو فاسٹ ٹرین ہوتی ہے اس پہ 3 4 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور آپ ایک دن میں 4 5 6 مختلف کلچرز کے ملکوں میں سے آپ گزریں گے، اور وہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے نقشے میں دیکھا ہوگا کہ نیدرلینڈس اور بیلجیم اور لکسمبرگ یہ سارے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، اور ان دونوں میں ملا کے 5 6 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اور تقریباً ہر یوروپین جو ہے کم از کم بائی لنگول، اکثر وہاں پہ ٹرائی لنگول بھی ہوتے ہیں۔ ہالینڈ میں، یعنی اب جسے کہتے ہیں نیدرلینڈس، وہاں پہ ڈچ اور فلیمش بولی جاتی ہے۔ اسی طرح بیلجیم میں فرینچ اور میرے خیال میں دوسری جو ہے یہ فلیمش ہے یا کچھ اس طرح کی زبان ہے۔ لکسمبرگ میں فرینچ بولی جاتی ہے۔ تو سوئٹزرلینڈ میں آتے ہیں تو وہاں پہ چھوٹا سا، اتنا بڑا ملک نہیں سوئٹزرلینڈ، اور وہاں پہ 4 زبانیں ہیں۔ جو اکثریتی زبان ہے وہ ہے جرمن، 62% لوگ جرمن بولتے ہیں۔ اور وہاں پہ 4 جو آفیشیل لینگویجز ہیں وہ ہیں جرمن، فرینچ بولنے والے تقریباً 20% سے اوپر ہیں، کوئی 22%۔ اس کے بعد اٹالین بولنے والے 8% ہیں، اور جو سب سے کم بولنے والے ہیں وہ ہیں رومانش زبان کے 1.1% سے بھی کم، یعنی 0.5%۔ لیکن یہ چاروں وہاں پہ آفیشیل لینگویجز ہیں۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی فساد نہیں ہوتا، اور آرام سے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اچھا، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کے بیچ میں ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے جس کی کل لمبائی ہے 25 کلومیٹر اور چوڑائی ہے تقریباً 6 کلومیٹر۔ اس کا نام ہے لکھٹنشٹائن۔ اور ہم جب ٹرین سے انسبرگ سے ہم چڑھے اور زیورخ کے لیے، تو ہماری ٹرین لکھٹنشٹائن سے گزری۔ میرے خیال میں وہ وہاں سے گزرنے میں کوئی آدھا گھنٹہ 45 منٹ ہی لگا ہوگا، نہ کوئی بارڈر تھا نہ کچھ تھا، اور ٹرین گزر گئی۔ بلکہ یہاں پہ کہنا ضروری ہے کہ پورا جو ہم نے سفر کیا، پورے UK، آئرلینڈ اور پھر آئس لینڈ اور پورے یورپ کا، کہیں پہ بھی ہمیں کوئی بارڈر چیک پوسٹ وغیرہ نہیں ملی، نہ زمینی راستے پہ نہ ایئرپورٹ پہ کوئی، میرے پاسپورٹ پہ کوئی اسٹیمپ نہیں لگا۔ پہلا جو اسٹیمپ لگا اور جو امیگریشن کنٹرول وغیرہ سے گزرنا پڑا وہ تھا جب ہم اٹلی سے گئے چائنا۔ اور باقی کہیں پہ بھی نہ کوئی رکاوٹ، نہ کوئی پوچھ گچھ، نہ کوئی پاسپورٹ دیکھنے کا سلسلہ، نہ کوئی پاسپورٹ پہ اسٹیمپ کی ضرورت۔ سوئٹزرلینڈ کی 2 3 ٹرینوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، جو میں نے اشارہ کیا تھا پچھلے ویلاگ میں بھی۔ جو سب سے مشہور ہے وہ تو ہے گلیشیئر ایکسپریس۔
وہ تقریباً 300 کلومیٹر اس کا ہوتا ہے سفر 8 گھنٹے میں، اور اس میں 290 کے قریب پل آتے ہیں اور 91 ٹنلز، جو سب سے لمبی ٹنل ہے وہ 15 کلومیٹر سے بھی لمبی ہے۔ اور یہ ٹرین جو ہے جو زیادہ سے زیادہ بلندی پہ چلتی ہے وہ ہے 2000 میٹر، تقریباً 6000 فیٹ۔ بہت ہی بیوٹیفل سینریز راستے میں آتے ہیں، بڑی لگژری ٹرین ہے اور بہت ہی انجویبل جرنی ہے، اور اس میں ٹوٹل لگتا ہے تقریباً 8 گھنٹے۔ اچھا، دوسری جو اچھی ٹرین جو مشہور بھی ہے اور ہم نے جو لی وہ تھی برنینا ایکسپریس۔ اچھا ہاں، یہ بتا دوں کہ گلیشیئر ایکسپریس چلتی ہے یہ زرمیٹ سے، جو فرینچ بارڈر کے پاس ہے مغرب میں، اور وہاں سے لے کے آتی ہے سینٹ موریٹس۔ اچھا، برنینا ایکسپریس جو ہے وہ چلتی ہے سینٹ موریٹس سے ہی، اور وہ جاتی ہے اٹلی کے شہر ٹورینو۔ یہ سفر ذرا چھوٹا ہے، تقریباً 2.25 گھنٹے کا۔ یہاں پہ پہاڑی تو بہت زیادہ نہیں آتی، شروع میں کچھ آتی ہیں، بعد میں یہ ذرا ویلیز آ جاتی ہیں اور اس کے بعد سے لیکس آتی ہیں، اور جب اٹلی کے بارڈر کے قریب آئیں گے تو جو گاؤں نظر آئیں گے وہ ہیں اٹالین۔ تو یہ بھی بہت ہی خوبصورت جرنی ہے برنینا ایکسپریس۔ اور جو تیسری بہت ہی خوبصورت ہم نے جو ٹرین کا سفر ہم نے کیا، جس کا مجھے پہلے سے معلوم بھی نہیں تھا، وہ تھی مون بلان ایکسپریس۔ اچھا، یہ چلتی ہے سوئٹزرلینڈ کے شہر مارٹینی سے، اور فرینچ بارڈر کراس کر کے جاتی ہے شامونی، جو فرانس میں ہے۔ درمیان میں فرینچ سائٹ پہ ٹرین بدلنی پڑتی ہے ویلوسرین میں، اور یہ کل جو ہے مارٹینی سے شامونی کا سفر یہ 26 کلومیٹر کا ہے، اور تقریباً 1.25 گھنٹے لگتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت یہ سفر ہے۔ یہ ٹرین آگے پھر فرانس میں آگے جاتی ہے، اور مزید کوئی 25 کلومیٹر۔ انتہائی خوبصورت، اور 800 میٹر کی بلندی پہ تک یہ جاتی ہے، اور بہت ہی نیرو ویلیز، جو پہلے میں نے ذکر کیا جن ویلیز کا، جو گلیشیئر ایکسپریس اور برنینا ایکسپریس سے اپنے گزرتی ہیں ٹرینیں، وہ ذرا چوڑی ویلیز ہیں، یعنی کافی وائڈ ہیں، پہاڑی آپ کو زیادہ تر دور دور نظر آئیں گے۔ یہ بہت ہی نیرو ویلی ہے، اگر میں پاکستان سے اس کا موازنہ کروں تو جیسے کاغان ویلی ہے، تو اس کے اوپر سے اور نیچے سے اوپر سے ٹرین جاتی ہے، اور اس میں فوٹو لینا ذرا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ پہاڑی اتنی نیرو ویلی ہے، پہاڑی آپ کے قریب قریب ہے، اور ٹرین مستقل ٹرن کرتی ہے، یعنی آپ نے فوٹو کے لیے کیمرہ تیار کیا اور سینری بدل گئی سیکنڈوں میں یا منٹوں میں۔ چھوٹی سی ٹرین، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی لاجواب ہے نظارہ دونوں طرف کا۔ تو یہ تو رہی ٹرین کی بات۔ اچھا، یہ جو ٹرین ہے مون بلان ایکسپریس، یعنی یقین نہیں آتا ہے کہ اتنی مشکل علاقوں سے ان ٹرین لائنز کو بنایا گیا، اور یہ بنی تھی 1901 سے لے کے 1908 میں۔ تو سوئٹزرلینڈ جو لوگ گئے ہیں وہ یقیناً اتفاق کریں گے کہ وہاں کی جو پہاڑیاں ہیں، جو بلندیاں ہیں، ان میں سے ٹرین کا بنانا اور گزارنا اور مینٹین کرنا انتہائی مشکل کام ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں کہ یہ انہوں نے ابھی بنایا ہے، یہ کچھ ٹرینیں تو 100-150 سال سے چل رہی ہیں اسی طرح سے۔ اچھا، اب میں اپنی ٹرین جرنی پہ پھر واپس آتا ہوں۔ تو جو ہمیں جو زیادہ مشکل ہوئی تھوڑی سی، وہ ہوئی تھی برسل سے لکسمبرگ جانے میں۔ وہ اس لیے کہ بیچ میں ایک حصہ تھا جہاں پہ کہ ریلوے لائن مینٹیننس کے لیے بند تھی، یعنی ٹریک ورک کہتے ہیں اسے۔ تو ہمیں ایک جگہ پہ اتر کے بس پکڑنی تھی، وہ ٹرین کے ٹکٹ میں ہی شامل تھا، بس پکڑ کے پھر اگلے پوائنٹ پہ جا کے وہاں سے پھر ہم نے ٹرین پکڑنی تھی۔ تو اب ہمارے پاس تو سامان تھا، اور ہم کوئی اتنے ینگ لوگ نہیں ہیں، تو ہمیں فکر تھی کہ یہ سامان لے کے ٹرین سے اتر کے بس تک جانا، بس میں چڑھانا، پھر بس سے اتر کے پھر ٹرین تک۔ تو ایسا ہوا کہ ہم جب ٹرین میں تھے، اچھا ٹرینوں میں کوئی زیادہ رش نہیں ہوتا، تو اور ہم نے لیا ہوا تھا فرسٹ کلاس کا پاس، تو وہاں تو اور بھی بالکل ہی رش نہیں تھا۔ تو تقریباً وہ ڈبہ خالی تھا، تو دو لوگ باتیں کر رہے تھے عربی میں۔ تو میں ان کے پاس آیا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ عمان سے ہیں۔
تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا کہ ویسے تو ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں لیکن ہم پاکستان سے ہیں۔ تو پھر بڑا وہ خوش ہوئے اور فوراً انہوں نے اردو میں بات شروع کی اور کہا کہ ہم بھی پاکستانی نسل کے، یعنی بلوچی، ٹو بی ایگزیکٹ ہم بلوچی نسل کے عمانی ہیں، تو ہم اردو بھی بولتے ہیں، بلوچی بھی بولتے ہیں، اور عربی تو مادری زبان کی طرح ہی بولتے ہیں، اردو بھی وہ مادری زبان کی طرح ہی بول رہے تھے۔ تو خیر ہماری پھر گپ شپ ہو گئی۔ تو یوں سمجھے کہ وہ رحمت کے فرشتے آ گئے، اور انہوں نے پھر ہمیں اپنے سامان کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دیا، کہا کہ بس آپ چھوڑیں، اور وہ سامان ٹرین سے اتار کے بس میں چڑھانا، بس میں اتارنا، اور یہ سارا انہوں نے ہی پھر کیا۔ یہ گھومنے آئے تھے دونوں وہاں سے، عمان سے، اور فیملیز کے بغیر ہی آئے تھے، اور اچھے لوگ تھے، یعنی ہمارا جو ان کے ساتھ جو انٹریکشن تھا بہت ہی پرخلوص لوگ تھے، تو خیر ہماری بڑی آسانی بھی ہو گئی۔ اچھا، ہر شہر میں چونکہ ہمارے پاس وقت کم تھا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم ایک رات رہتے تھے، 15 دن تک ہم ڈیلی ٹرین پہ سفر کرتے تھے، اور ہر شہر میں ایک رات، تو گیا کہ ہمارے پاس آدھا دن ہی ہوتا تھا۔ اچھا، وہ سفر زیادہ تر جیسے پہلے بھی کہا کہ 3 سے لے کے 5 گھنٹے کا ہوتا تھا، تو آدھے دن میں پھر زیادہ سے زیادہ نظارے دیکھنے کے لیے سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہاپ آن ہاپ آف بس کا ٹکٹ لے لیں۔ یہ تقریباً ہر بڑے شہر میں یہ بسیں چلتی ہیں، اور اس کا کافی لمبا روٹ ہوتا ہے، آپ اتریں چڑھیں، یہ آپ سارے دن کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو نہ صرف یہ کہ دیکھنے کو اچھے اچھے پوائنٹس ملتے ہیں، بلکہ وہاں پہ یہ ایک آڈیو گائیڈ بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کان میں ایئر فون لگا لیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس کس پوائنٹ سے آپ گزر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہم نے تقریباً سارے شہر بہت اچھی طرح دیکھ لیے، کہیں کہیں پہ ہم نے 2 روٹس بھی لیے ہاپ آن ہاپ آف بسز کے، اور اس طرح سے بہت اچھی ہمیں نہ صرف ویوز ملے بلکہ ان کا جو پولیٹیکل اور ہسٹوریکل یہ بیک گراؤنڈ وہ بھی ہمیں وہ سارے بتاتے رہے، لینڈ مارکس کون کون سے ہیں۔ اچھا، پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ اٹلی میں نیپلز کے شمال میں، یعنی ساؤتھ میں، ایک بہت مشہور ہے امالفی کوسٹ، وہاں کا ہم نے ڈے لانگ اپنا کروز لیا، یعنی صبح سویرے ہم بوٹ پہ بیٹھے، بہت بڑی بوٹ تھی، اور وہ ہمیں پھر رکاتے پورا امالفی کوسٹ کا دورہ کرائے، ہم وہاں پہ اترے، پھر بس پہ چڑھے، پھر واپس آئے، پھر اسی پہ ہم واپس آ گئے نیپلز۔ بہت ہی خوبصورت وہ کوسٹ لائن ہے، دنیا کے مشہور کوسٹ لائنز میں سے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کافی سیلیبریٹیز ہیں جو فلمی اپنا دنیا کے، یا جو رائٹرز ہیں بڑے مشہور، انہوں نے وہاں پہ اگر اپنا گھر نہیں بنایا تو کم سے کم وہاں پہ آ کے کافی عرصے وہ رہے ضرور ہیں۔ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے سارا علاقہ، اور بڑی وہ تاریخ بھی ہے وہاں پہ۔ اور اٹلی میں خاص بات یہ ہے کہ بنگلہ دیشی بہت ہیں، تقریباً ہر شہر میں بے تحاشا یعنی بنگلہ دیشی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر جگہ پاکستانی اور خاص کر پاکستان کے پنجابی نظر آتے تھے، اب ان کی تعداد میں کم سے کم ان کے دگنا یا 3 ٹائمز زیادہ شاید اب بنگلہ دیشی ہیں۔ اچھا، ایک پک پاکٹنگ ہوئی میری، وہ جب ہم واپس آ رہے تھے شامونی سے، یعنی فرانس کے اس شہر سے ہم واپس آ رہے تھے جب سوئٹزرلینڈ کے زرمیٹ میں، اور جس کا میں نے ذکر کیا موبلان ایکسپریس سے اتر کے ہم نے وسپ، ایک جگہ ہے VISP، وہاں پہ ہم نے ٹرین بدلی، تو وہاں پہ کہیں ہوا جب ٹرین پہ چڑھ رہی تھی، ہم لوگ جب چڑھ رہے تھے میں اور میری اہلیہ، تو عام طور سے میں پہلے چڑھ جاتا تھا ٹرین میں اپنے سوٹ کیس کو ساتھ لے کے، اور ایک بیگ پیک ہوتا تھا، تو وہ میں ذرا چڑھ کے 2-3 قدم اوپر چڑھنا پڑتا تھا ٹرین میں، چڑھ کے اپنا سامان میں ذرا آگے کر کے پھر میں گھوم کے اپنی اہلیہ کو ان کا سامان اٹھاتا تھا، پھر وہ چڑھتی تھی۔ یہ ہمارا ایک روٹین تھا۔ تو میں جب اپنا سامان آگے کر کے جب مڑا ہوں تو دیکھا تو ایک خاتون جو ہے میری بیگم کے ساتھ، وہ بالکل باڈی ٹو باڈی وہ لگ کے ان کا سامان اٹھانے میں ان کی مدد کر رہی جیسے۔ تو میں نے مڑ کے فوراً سے کہا کہ نو اٹس اوکے، آئی ول ہیلپ ہر۔
تو وہ جب وہ کچھ گھبرا سی گئی، تو جب گھبرا گئی تو اس کا جیکٹ یا ایک چادر سی اس نے پکڑی ہوئی تھی، وہ نیچے بھی گر گئی۔ مجھے افسوس بھی آیا کہ پتہ نہیں اس کی چادر ملے نہ ملے، تو اس نے پھر اوپر اٹھا لی اور پھر ساتھ چڑھ گئی ہمارے۔ آگے بیٹھے ٹرین میں کوئی خاص اتنی بھیڑ نہیں تھی، سمجھیں کہ 40 سے 50% سیٹیں خالی تھیں، تو ہم سب الگ الگ بیٹھے آمنے سامنے۔ تو یہ جو خاتون تھی یہ اب بڑی پریشان لگنے لگی، بہت ہی زیادہ اپنے پریشان، اور جیسے کہ آنسو آئیں گے۔ تو اوروں نے بھی پوچھا کیا ہو گیا، تو اس نے کسی اسٹیشن کا پوچھا کہ میں نے تو وہاں جانا تھا، یہ ٹرین شاید کہیں اور جا رہی ہے۔ تو ایک دو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں، ٹرینیں بھی کھڑی تھی، تم ایسا کرو کہ یہاں اس ٹرین سے اتر کے اس کے الٹی جانب جانے والی جو ٹرین ہے اس پہ تمہارا اسٹیشن آئے گا، تو تم اتر جاؤ۔ اچھا، لیکن وہ اتری نہیں، اتنے میں ٹرین چل پڑی۔ اب وہ کچھ مجھ سے زیادہ ہونے لگی مخاطب، اور اتنی پریشان کہ جیسے گھبرائی ہوئی، جیسے آنسو آئیں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ تم کیا ٹورسٹ ہو؟ نہیں میں ٹورسٹ نہیں، میں اٹلی سے آئی ہوں۔ تو کیوں؟ تو میری بہن رہتی ہے یہاں پہ۔ اچھا، کوئی سامان بھی نہیں اس کے پاس؟ تو مجھے خیال ہے کہ اگر بہن رہتی ہے تو یہ فون کرے بہن کو، اور اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ بہرحال اس وقت اتنا سوچا نہیں۔ تو پھر اس نے تھوڑی دیر میں، اچھا ٹرین چل پڑی تھی، تو اس نے اپنا فون نکالا، فون کے اوپر کوئی میپ نکالا اور مجھے دکھایا۔ میں نے کہا کہ مجھے کیا ہے اتنا پتہ یہاں کا؟ تو میں نے کہا اچھا چلو تم میرے ساتھ۔ تو اس نے جو مجھے فون دیا تھا، تو میرے بائیں ہاتھ میں فون تھا اور وہ میرے رائٹ سائڈ پہ۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ۔ تو ہم ٹرین میں جانے لگے، تو جو پہلا شخص نظر آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ آر یو سوئس؟ اس نے کہا نو۔ تو میں آگے بڑھ گیا، آر یو سوئس؟ یہ 3-4 لوگوں سے 5 لوگوں سے میں نے پوچھا آر یو سوئس؟ تو جس نے پہلا شخص جس نے کہا کہ یس آئی ایم سوئس، تو میں نے اسے اس کا فون پکڑا دیا۔ میں نے کہا کہ اس نے یہ دیکھو کہاں جانا ہے، ذرا اس کو سمجھا دو۔ تو اس نے بھی وہی کہا کہ تم اگلے اسٹیشن پہ اتر کے پلیٹ فارم پہ جا کے الٹی جانب جو ٹرین جاتی ہے اس پہ جاؤ۔ اچھا، اس کے بعد ٹرین میں ہم پھر واپس آئے اپنی اپنی جگہ پہ۔ تو جب اگلا اسٹیشن آیا تو میں نے پھر اسے یاد دلایا کہ تم نے یہاں پہ اتر کے جانا ہے۔ تو خیر جب اترنے لگی تو میں بھی پیچھے پیچھے آیا، تو جو اتری تو وہی شخص جس نے کہا تھا کہ تم نے ٹرین بدلنی ہے وہ تھا۔ اس نے کہا آ جاؤ بتاتا ہوں۔ تو خیر میں جب واپس آیا ٹرین میں، تو میں نے دیکھا کہ یہ دیکھیں میں نے آج خاص کر آپ کے لیے پہنا ہے، کہ یہ میں نے پہنا ہوا تھا، یہ جیکٹ میں نے پہنا ہوا تھا، اور مجھے بڑا فخر تھا کہ اس میں سے میری کوئی پک پاکٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا کہ پاکٹ کہاں ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے زپ، یہ والا، یہ زپ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، یہ ابھی کھلا ہوا ہے اور اب یہ بند ہے۔ بہرحال دیکھا تو یہ خالی۔ تو میں پھر بیک پاکٹ چیک کیا، وہ بھی خالی۔ پھر میں گھبرا کے نیچے دیکھنے لگا کہ شاید یہ میں نے کھلا چھوڑا تھا، گر گیا ہوگا۔ تو خیر یہ کر رہا تھا، تو وہ جو ٹکٹ چیکر جو پہلے بھی آیا تھا اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اس طرح میرا والیٹ نہیں مل رہا۔ خیر اس نے بھی میرے ساتھ ٹرین کے نیچے دیکھا ہوگا۔ تو اتنے میں میری بیگم نے کہا کہ رضی، وہ جو عورت تھی نا اس نے تمہارا پاکٹ مارا ہے۔ تو فوراً یہ خیر مجھے خیال آیا کہ ہاں یہی ہوا ہے۔ تو بیگم نے کہا کہ جب وہ انہیں ہیلپ کرنے کے بہانے ان کے پاس آئی، اور پھر میں نے جب ادھر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آئی ول ہیلپ ہر، اور وہ ہٹی، تو بعد میں بیگم نے دیکھا کہ ان کے پرس کا بھی اوپر کا جو زپ ہے وہ کھلا ہوا تھا، اور میرے خیال میں اب وہ ان کا اندر سے جو نکالنا تھا اس سے پہلے، چونکہ میں ادھر مڑ کے ادھر دیکھنے لگا تو وہ گھبرا گئی، جس کی وجہ سے اس کے پاس جو ایک اسکارف یا چادر سی تھی وہ بھی نیچے گر گئی تھی۔ تو جب میں نے بعد میں سوچا کہ یہ کس طرح ہوا ہوگا، تو جب میں اس کے ساتھ چلا ہوں، وہ میرے رائٹ سائڈ پہ تھی اور اس کا فون میرے بائیں ہاتھ میں تھا۔ تو اب ٹرین جو ہے تھوڑی بہت ہلتی ہے، تو شاید اس میں نے محسوس نہیں کیا کہ اس نے اس عرصے میں بڑی صفائی سے یہ میرا زپ کھول کے پرس نکال کے پھر چلی گئی۔ خیر بڑا اس وقت تو خیر پینک ہوئی کہ بھائی اس کے اندر میرے سارے کریڈٹ کارڈ اور اس کے علاوہ کیش۔ تو خیر پہلا کام تو تھا کہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ کو ہم نے بلاک کیا، یہ سارا کر کے۔ تو خیر اس نے کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہیں کیا۔ تو خیر مشکل 1-2 دن ہوئی، تھوڑا اپنا مینٹلی ذرا اسٹریس بھی تھا، لیکن میں نے جو مالی نقصان تھا یا یہ جو پریشانی ہوئی اس کو اپنا سفر
نہ جاری رکھنے میں کوئی اپنا خلل اس کو نہیں ہونے دیا. تو یہ تھی پاکٹ ماری کی کہانی. اچھا پھر ہم جب چائنا میں ہمارا جو اسٹاپ اوور تھا وہ 1 روز کا تھا یعنی 20 گھنٹے کا. وہ پھر ایئر لائن نے پہلے ہی کہا کہ جی 140 گھنٹے کا ہوگا, اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہم ریفنڈ کر دیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم اور گھوم لیں گے. تو چینگڈو میں پہلے نہیں گیا تھا. تو چینگڈو کی جو شہرت ہے وہ وہاں پہ جو چائنا کا بہت مشہور جانور ہے پانڈا, تو وہاں پہ پانڈا کا وہ جو سیچوان پروونس ہے جہاں پہ چینگڈو ہے وہی پانڈا کا ہوم لینڈ ہے, سمجھ لیں کہ اس کا نیٹیو ایریا ہے. تو وہاں پہ بہت بڑا ایک بریڈنگ سینٹر ہے, وہاں پہ ہم نے جا کے بہت سیر کیا اور یہ پانڈاز دیکھے. اچھا پھر چونکہ 5 روز تھے تو 1 روز فلائی کر کے ہم چلے گئے ساؤتھ میں. ایک شہر ہے کنمنگ, جو کیپٹل ہے ان کی جو پروونس ہے یونان, بہت ہی ٹرائبل پروونس ہے یہ, لاؤس اور ویتنام کے بارڈر پہ, لاؤس کے بارڈر پہ. تو بہت ہی پہاڑی اور جنگلی علاقے ہیں اور وہاں پہ کافی ٹرائبس رہتی ہیں. تو خیر اب کنمنگ شہر میں ٹرائبس تو آپ کو کوئی بھی نہیں ملیں گے, لیکن اس کے فرنجز میں ابھی بھی ٹرائبس رہتے ہیں. اور وہاں کا جو خاص ایک علاقہ ہے وہ ہے اسٹون فارسٹ, بہت ہی یونیسکو ہیریٹیج لسٹ پہ ہے. بہت ہی خوبصورت وہاں پہ سینز ہیں, جو بلیک اسٹون فارسٹ یعنی اسٹونز کے آپ سمجھ لیں جنگلات, بہت وہ دیکھنے والا ہے. اور اس طرح ہمارا یہ سفر مکمل ہوا اور بہت ہی انجوائے کیا. اور مجھے یقین نہیں تھا کہ اس عمر میں یہ آخر تک یہ سفر ہم جاری رکھ سکیں گے اور صحت ٹھیک رہے گی. تو سب کچھ اپنے سوائے جو پک پاکٹنگ کے سب کچھ ٹھیک رہا اور خیریت سے ہم واپس آ گئے. تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی, اور اگر کوئی آپ کو سوالات ہوں تو آپ یہ مجھ سے لکھ کے پوچھ سکتے ہیں اور میں مزید اس پہ آپ کو تفصیلات بتا دوں گا. اچھا, خدا حافظ.